بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 41 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نماز جنازہ کا طریقہ پڑھیں گے۔ فَإِذَا فَرَغُوا مِنْهُ صَلُّوا عَلَيْهِ وَأُولَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ إِنْ حَضَرَ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ إِمَامِ الْحَيِّ ثُمَّ الْوَلِيِّ فَإِنْ صَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ الْوَلِيِّ وَالسُّلْطَانِ أَعَادَ الْوَلِيُّ وَإِنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْوَلِيُّ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدٌ بَعْدَهُ فَإِنْ دُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّى عَلَيْهِ صُلِّيَ عَلَى قَبْرِهِ إِلَى 3 أيام وَلَا يُصَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ وَيَقُومُ الْمُصَلِّي بِحَذَاءِ صَدْرِ الْمَيِّتِ وَالصَّلَاةُ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةً يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى عَقِيبَهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً ثَالِثَةً يَدْعُو فِيهَا لِنَفْسِهِ وَلِلْمَيِّتِ وَلِلْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً رَابِعَةً وَيُسَلِّمُ وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةٍ۔ اور جب کفن سے فارغ ہو جائیں گے تو اس پر نماز جنازہ پڑھیں گے، اور جنازے کا سب سے زیادہ حقدار وہ بادشاہ ہے اگر وہ موجود ہو۔ اگر وہ موجود نہ ہو تو مستحب ہے زندہ امام کو مقدم کرنا، پھر ولی کو مقدم کرنا، اور اگر اس پر جنازہ پڑھ دیا ولی اور سلطان کے علاوہ نے تو ولی لوٹائے گا، اور اگر اس پر جنازہ پڑھا ولی نے تو جائز نہیں ہے کہ کوئی جنازہ پڑھے اس کے بعد، اور اگر اس کو دفن کر دیا گیا اور اس پر جنازہ نہیں پڑھا گیا تو جنازہ پڑھا جائے گا اس کی قبر پر 3 دن تک، اور اس کے بعد جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اور جنازہ پڑھانے والا وہ کھڑا ہوگا میت کے سینے کے سامنے، اور جنازے کی نماز یہ ہے کہ وہ تکبیر کہے گا، تکبیر کہنا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گا تکبیر کے بعد، پھر تکبیر کہے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا، پھر تکبیر کہے گا، تیسری تکبیر اس میں اپنے لیے دعا کرے گا، میت کے لیے دعا کرے گا اور مسلمانوں کے لیے دعا کرے گا، پھر چوتھی تکبیر کہے گا اور سلام پھیر دے گا، اور میت پر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا جامع مسجد کے اندر۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر ہم نے میت کو غسل دینے کا طریقہ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، میت کو کفن کس طریقے سے دیا جائے گا یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے میت کے اوپر جنازہ پڑھنے کا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب غسل اور کفن سے فارغ ہو جائیں گے صلو علیہ تو پھر اس کے اوپر آپ لوگ جنازہ پڑھو۔ جنازہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے یہاں سے بتائیں گے آگے، لیکن اس سے پہلے بتا رہے ہیں کہ جنازہ پڑھانے کا حقدار کون ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ لوگوں میں سے جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار وہ بادشاہ ہے، یا تو بادشاہ ہو، اگر بادشاہ نہیں ہے تو پھر بادشاہ کا کوئی نائب ہو۔ مثال کے طور پہ ملک کا بادشاہ یہ سب سے زیادہ مستحق ہے، اگر ملک کا بادشاہ نہیں ہے تو پھر جو شہر کا بادشاہ ہے، شہر کا بادشاہ نہیں ہے تو جو علاقے کا جو حاکم ہے وہ پڑھائے، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قاضی پڑھائے، اگر قاضی بھی نہیں ہے تو پھر جو محلے کی مسجد کا امام ہے وہ حقدار ہے، اور اگر محلے کی مسجد کا امام بھی نہیں ہے تو پھر ولی یہ حقدار ہے۔ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے امامت یعنی جنازہ پڑھانے کے جو زیادہ حقدار ہے وہ بادشاہ ہے، ان حاضر اگر بادشاہ موجود ہو۔ اگر بادشاہ موجود نہیں ہے تو پھر مستحب ہے زندہ امام کو مقدم کرنا، یعنی بادشاہ بھی نہیں ہے، بادشاہ کا نائب بھی نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو محلے کی مسجد کا امام ہے اس امام کو آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کریں گے۔ ثم الولی، پھر ولی حقدار ہے۔ اب ولی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ولی کہتے ہیں سرپرست کو، جو میت کا سرپرست ہے وہ میت کا جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار ہے۔ پھر اس کے اندر بھی وہی والی تفصیل ہے جو نکاح کے اندر تفصیل ہے۔ مثال کے طور پہ جو میت کا بیٹا ہے وہ ولی اقرب ہے، وہ زیادہ مستحق ہے۔ اگر میت کا بیٹا نہیں ہے تو پھر میت کا پوتا یہ جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو میت کا باپ وہ جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو میت کا دادا وہ جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ترتیب ہوتی ہے جو آپ نکاح کے باب کے اندر پڑھ چکے ہیں، ولی والی، وہی والی ترتیب یہاں پر جنازے پر بھی جنازہ پڑھانے کی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر امام بھی نہیں ہے تو پھر ولی وہ جنازہ پڑھائے گا، اور اگر ولی اور سلطان کے علاوہ کسی اور نے جنازہ پڑھا دیا تو پھر ولی کو اختیار ہوگا کہ وہ دوبارہ جنازہ کروا سکتا ہے۔ فرمایا اگر اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھا دیا ولی اور سلطان کے علاوہ نے تو ولی وہ جنازے کی نماز کو لوٹا لے گا، مطلب یہ کہ وہ الگ سے جماعت کروا سکتا ہے۔ جب وہ الگ سے جماعت کروائے گا تو اس کی ابتدا کے اندر وہ لوگ نماز پڑھیں گے جنہوں نے پہلے جنازے کے اندر شرکت نہیں کی ہے۔ اگر پہلے جنازے کے اندر شرکت کر لی ہے تو یہ دوسرے جنازے کی جماعت میں شرکت نہیں کر سکتے۔ وَإِن صَلَّى عَلَيْهِ الْوَلِيُّ،
اور اگر ولی نے نماز جنازہ ادا کروائی ہے، امامت کروائی ہے، تو پھر کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جنازہ کی اس کے بعد الگ سے جماعت کروائے اور لوگ دوسری جماعت کے اندر بھی شریک ہو کر نماز جنازہ ادا کریں۔ تو یہ فرمایا کہ ولی نے اگر نماز جنازہ پڑھا دی ہے تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی نماز جنازہ ادا کرے۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان مر گیا اور اس کو نماز جنازہ کے بغیر ہی دفن کر دیا گیا تو اب کیا مسئلہ ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ویرانے کے اندر انتقال ہوا، ارد گرد کی جو آبادی تھی وہ مسلمان نہیں تھی، تو انہوں نے اس کو ویسے ہی جنازہ پڑھے بغیر ہی دفن کر دیا، مسلمانوں کو اطلاع نہیں دی۔ تو اب مسئلہ کیا؟ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد اس کی قبر پر 3 دن تک نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے۔ فائن دفن، اگر اس کو دفن کر دیا گیا اور اس کے اوپر جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی تھی، صلی علی قبرہ الی 3 ایام، 3 دن تک اس کی قبر پر نماز پڑھی جائے گی، ولا یصلی بعد ذلک، اور 3 دن کے بعد اس کے قبر پر نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ تو اس کے بارے میں آپ اصول یہ سمجھ لیں کہ جب تک میت کی جو جسم ہے وہ قبر کے اندر سلامت ہے، مثلا پھولا پھٹا نہیں ہے، تب تک اس کے اوپر وہ جنازے کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو عام طور پر یہ 3 دن کے لیے ہی ہوتا ہے، 3 دن کے بعد عام طور پر میت وہ پھول پھٹ جاتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ 3 دن تک آپ اس کے اوپر جنازے کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا علاقہ ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے، جہاں پر عرصہ دراز تک میت کا جسم پھولا پھٹتا نہیں ہے، تو اس کے بعد بھی وہاں پر نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ گرم علاقہ ہے جہاں پر 1 دن میں 2 دن میں ہی میت کے پھولنے پھٹنے کا خدشہ ہو، تو پھر اس وقت تک تو کی جا سکتی ہے، اس کے بعد ادا نہیں کی جا سکتی۔ وَيَقُومُ الْمُصَلِّي، یہاں سے آگے جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ جنازہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو میت ہے، میت کا سینہ ہے، امام میت کے سینے کے بالکل سامنے کھڑا ہوگا اور جنازے کی نماز ادا کرے گا، چاہے وہ میت مرد کی ہو چاہے وہ میت عورت کی ہو۔ فرمایا کہ جو جنازہ پڑھانے والا ہے وہ میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہوگا اور جنازے کی نماز اس طریقے سے ادا کرے گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ نماز جنازہ کی نیت کریں کہ میں حاضر میت کی نماز جنازہ ادا کرتا ہوں۔ اگر آپ خود امامت کروا رہے ہیں تو آپ ساتھ امامت کی نیت کر لیں، اور اگر آپ کسی امام کی اقتداء کے اندر نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں تو آپ پھر اس امام کی اقتداء کی بھی نیت کر لیں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، اب اس کے بعد آگے نماز جنازہ کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ وَالصَّلَاةُ، جو جنازے کی نماز ہے وہ یہ ہے کہ امام ایک مرتبہ تکبیر کہے گا، یحمد اللہ تعالی عقیبہا، اس تکبیر کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کرے گا، جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور بعض جگہوں پہ اس چیز کا بھی اضافہ ہے وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ تو امام نے اونچی آواز سے تکبیر کہنی ہے اور امام نے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ آپ اگر امام کی ابتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ بھی تکبیر کہیں، ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھوں کو باندھیں اور ثنا پڑھیں۔ ثم یکبر تکبیرۃ ویصلی علی النبی علیہ السلام، پھر امام دوسری تکبیر کہے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرے گا۔ تو یہاں پر آپ بہتر یہی ہے کہ نماز والا آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اور ایک چیز کا آپ نے اور خیال رکھنا ہے کہ جو رفع یدین کرنا ہے امام نے بھی اور مقتدیوں نے بھی، وہ صرف پہلی تکبیر کے وقت کرنا ہے، جو باقی تکبیر ہوں گی اس میں رفع یدین نہیں کرنا، صرف زبان سے آپ اللہ اکبر ادا کریں گے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑے گا۔ ثم یکبر تکبیرۃ ثالثۃ، پھر امام تیسری تکبیر کہے گا، اور یہاں پر بھی صرف تکبیر کہی جائے گی لیکن رفع یدین نہیں کیا جائے گا۔ یدعو فیہا لنفسہ وللمیت وللمسلمین، یہ جو تیسری تکبیر ہے اس کے بعد جو جنازے کی دعا ہے وہ پڑھیں گے، اللہم اغفر لحینا وغیرہ، یہ جو مکمل دعا ہے۔ احادیث کے اندر مختلف قسم کی دعائیں مذکور ہیں، اگر ہو سکے تو آپ ساری دعائیں پڑھ لیں، اگر ساری دعائیں پڑھنی مشکل ہو تو جو مشہور دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یہ والی دعا تو پڑھ ہی لینی چاہیے۔ تو یہ فرمایا کہ اس میں جو تیسری تکبیر ہے اس کے بعد امام اپنے لیے دعا کرے گا، میت کے لیے دعا کرے گا اور مسلمانوں کے لیے دعا کرے گا۔ اسی طریقے سے جو پیچھے جنازہ پڑھنے والے ہیں وہ بھی اپنے لیے دعا کریں گے اور اسی طریقے سے میت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے۔ ثم یکبر تکبیرۃ رابعۃ، پھر امام چوتھی تکبیر کہے گا اور سلام پھیر دے گا۔ لیکن یہ جو چوتھی تکبیر کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے اس میں طریقہ یہ ہے کہ آپ چوتھی تکبیر کہیں، ایک طرف سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد آپ ہاتھوں کو چھوڑ دیں، پھر دوسری طرف آپ سلام پھیریں گے، تو اس طریقے سے یہ جنازہ مکمل ہو جائے گا۔ آگے مسئلہ بیان فرمایا کہ جو میت ہے، میت پر جامع مسجد کے اندر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو مسجد کے اندر جنازہ رکھنا اور اس کے اندر امامت کروانا جنازے کی، یہ مکروہ عمل ہے۔ اور اگر جنازہ آپ نے مسجد سے باہر رکھا ہوا ہے اور مسجد کے اندر اگر امام اور مقتدی کھڑے ہیں تو یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کچھ نمازی مسجد سے باہر ہیں اور کچھ نمازی مسجد کے اندر ہیں تو پھر جو باہر ہیں ان کی نماز تو درست ہے، لیکن جو مسجد کے اندر جنازہ پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز مکروہ ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب کوئی مجبوری نہ ہو، اگر کوئی مجبوری ہے، جگہ کی تنگی ہے،
جیسا کہ بعضوں کا جنازے بہت بڑے ہوتے ہیں، جگہ نہیں ہوتی، تو اس لیے مجبوری کے وقت کچھ افراد مسجد کے اندر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر یہ مکروہ نہیں ہوگا۔